آج ہم کیلنڈر میں ایک خاص تاریخ دیکھ رہے ہیں، 14 ستمبر۔ جی یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں صدیاں سمائی ہوئی ہیں، بڑے حیرت انگیز واقعات ہوئے، اہم لوگ پیدا ہوئے اور کچھ دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس پر معلومات بھی اچھی خاصی ہیں، خاص طور پر ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین جو 14 ستمبر کی تفصیل بتاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کو دیکھیں جی اور اہم باتیں نکالیں جو اس تاریخ کی اہمیت بتائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 14 ستمبر میں کیا خاص ہے۔ ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں تاریخی واقعات سے۔ کبھی کبھی ایک ہی دن تاریخ بدل دیتا ہے۔ 14 ستمبر 786 یعنی 15 ربیع الاول 170 ہجری، یہ کچھ ویسا ہی دن تھا۔ عباسی خلیفہ تھے موسیٰ الہادی، ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، ان کے بھائی ہارون الرشید وہ خلیفہ بنے، اور اسی دن ہارون کے بیٹے مامون الرشید وہ پیدا ہوئے۔ کمال ہے، مطلب ایک ہی دن میں یہ سب کچھ؟ اسے تو تاریخ میں 3 خلفاء کی رات بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جی، ایک حکمراں کی موت، دوسرا تخت پر بیٹھا، اور تیسرا جو آگے چل کر خود بڑا حکمران بنا وہ پیدا ہوا۔ یہ عباسی خلافت میں اقتدار کی منتقلی اور شاید اس وقت کی سیاسی صورتحال کی ایک آپ کہیں غیر معمولی مثال ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ہی محل میں غم بھی ہے، خوشی بھی، اختتام بھی، آغاز بھی، سب ایک ساتھ۔ واقعی یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 1752 میں اسی تاریخ 14 سپٹمبر کو برطانوی سلطنت میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ جی، گریگورین کیلنڈر کو اپنایا گیا۔ ہاں، یہ کیا تھا معاملہ؟ دیکھیں، اس سے پہلے برطانیہ میں جولین کیلنڈر چلتا تھا۔ اچھا، وہ وقت کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا فلکیاتی واقعات کے مقابلے میں، تو گریگورین کیلنڈر زیادہ درست تھا۔ یورپ میں زیادہ تر ممالک پہلے ہی اسے اپنا چکے تھے۔ تو برطانیہ نے بھی اپنا لیا؟ ہاں، لیکن اس تبدیلی کے لیے انہیں کیلنڈر سے 11 دن نکالنے پڑے۔ مطلب یوں سمجھیں کہ لوگ 2 ستمبر کی رات سوئے، جی، اور جب صبح اٹھے تو تاریخ 14 ستمبر تھی۔ 11 دن غائب ہیں۔ لوگوں نے کیا کہا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ ارے بالکل ہوا۔ کچھ لوگ تو بہت ناراض تھے، انہیں لگا کہ ان کی زندگی سے 11 دن چھین لیے۔ اچھا، جی ہاں، "Give us our 11 days" جیسے نعرے بھی سننے میں آئے۔ لیکن خیر، آگے چل کر یہ تبدیلی برطانیہ کے لیے اچھی ثابت ہوئی۔ یورپ کے ساتھ تجارت اور سائنس میں ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ یہ تو ہے، وقت کی پیمائش تو اہم چیز ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جنگ اور سیاست کی طرف۔ 1812 14 سپٹمبر نپولین بوناپارٹ کی فوج ماسکو میں داخل ہوئی۔ یہ تو بڑی کامیابی لگی ہوگی اس وقت۔ ہاں، لگی تو ہوگی، لیکن یہ کامیابی بہت مختصر رہی۔ جیسے ہی وہ ماسکو میں داخل ہوئے، شہر میں آگ لگ گئی، اور وہ کئی دن تک جلتی رہی۔ اب یہ آج تک بحث ہے کہ آگ لگائی کس نے تھی، روسیوں نے خود شہر چھوڑتے ہوئے لگائی یا فرانسیسی فوجیوں سے لگی۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نپولین کی فوج کو سردیوں میں نہ پناہ ملی نہ سامان، تو ماسکو کی یہ آگ نپولین کی جو تباہ کن روسی مہم تھی اس کا ایک اہم موڑ بن گئی۔ صحیح، اور پھر 2 سال بعد ہی 1814 میں اسی تاریخ کو امریکہ میں ایک واقعہ ہوا۔ اس کا تعلق بھی جنگ سے تھا، لیکن نتیجہ ذرا مختلف نکلا۔ جی، فرانسس اسکاٹ۔ ہاں، فرانسس اسکاٹ کی نے برطانوی بحریہ کو فورٹ میک ہنری پر بمباری کرتے دیکھا اور ایک نظم لکھ دی۔ بالکل، ڈیفینس آف فورٹ میک ہنری۔ یہ نظم اتنی مشہور ہوئی کہ بعد میں اس پر میوزک لگا کر "دی اسٹار اسپینگلڈ بینر" بنا دیا گیا، جو آج امریکہ کا قومی ترانہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح جنگ کے دوران کوئی آرٹ تخلیق ہوتا ہے اور وہ قومی پہچان بن جاتا ہے۔ پھر 1901 میں امریکہ میں 14 سپٹمبر ایک بار پھر اہم دن بنا، لیکن افسوسناک تھا۔ صدر ولیم مکنلے، جنہیں کچھ دن پہلے گولی ماری گئی تھی، ہاں، وہ زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اور ان کی وفات کے فوراً بعد نائب صدر تھیوڈور روزویلٹ نے صدر کا حلف اٹھایا۔ اچھا، اور یہیں سے امریکی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جسے پروگریسو ایرا کہتے ہیں۔ روزویلٹ نے کافی معاشی اور سماجی اصلاحات کیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1914 میں آسٹریلیا کے لیے 14 ستمبر کا دن غم لے کر آیا۔ ان کی پہلی آبدوز تھی HMS AE-1۔ جی، وہ اپنے عملے سمیت پاپوا نیو گینی کے قریب لاپتہ ہو گئی۔ اور اس کا ملبہ آپ دیکھیں 1 صدی سے زیادہ عرصے تک نہیں ملا۔
2017 میں جا کر ملا ہے۔ اوہ، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شروع میں آبدوزوں سے جنگ کتنی خطرناک تھی اور سمندر کتنے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں برِ صغیر کی تاریخ پر۔ 14 ستمبر 1948 پاکستان کے لیے اہم دن تھا۔ جی، خواجہ ناظم الدین۔ ہاں، خواجہ ناظم الدین نے ملک کے دوسرے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے صرف 3 دن بعد ہوا، تو اس فوری تقرری سے ملک میں قیادت کا تسلسل قائم رہا جو اس وقت بہت ضروری تھا۔ اور اسی سال 1948 میں ہی بھارت میں ایک فوجی کارروائی ہوئی تھی، آپریشن پولو۔ 14 ستمبر کو بھارتی فوج نے ریاست حیدرآباد کے شہر اورنگ آباد پر قبضہ کیا۔ جی، آپریشن پولو کا مقصد ریاست حیدرآباد کو بھارت میں شامل کرنا تھا۔ یہ تقسیم ہند کے بعد کی جو پیچیدہ صورتحال تھی، جہاں کئی ریاستوں کا مستقبل طے ہونا تھا، یہ اسی کا حصہ تھا۔ بھارت کی تاریخ میں ریاستوں کے انضمام کا یہ ایک اہم باب ہے۔ اچھا، پھر پاکستان کی اندرونی سیاست میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ 14 ستمبر 1957 کو مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی نے 1 یونٹ ختم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ ہاں، یہ 1 یونٹ 1955 میں بنا تھا۔ مغربی پاکستان کے سارے صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ کہا تو یہ گیا تھا کہ انتظامی آسانی ہوگی، لیکن چھوٹے صوبوں میں، خاص طور پر سندھ، بلوچستان اور سرحد میں اس پر کافی تنقید تھی، لسانی اور ثقافتی بنیادوں پر۔ اچھا، تو اس قرارداد سے 1 یونٹ کے خاتمے کی راہ ہموار ہوئی، جو پھر 1970 میں ختم ہوا۔ یہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ صحیح۔ اب ایک عالمی واقعہ جس نے معیشت پر بڑا اثر ڈالا۔ 14 ستمبر 1960 بغداد میں تیل پیدا کرنے والے 5 ممالک نے مل کر ایک تنظیم بنائی۔ اوپیک؟ جی، اوپیک۔ ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینیزویلا۔ اوپیک کا قیام، مطلب آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، یہ عالمی معیشت اور سیاست میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے تیل کی قیمتوں پر زیادہ تر مغربی کمپنیوں کا کنٹرول تھا۔ اچھا، اوپیک نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ وہ اپنی پالیسیاں مل کر بنائیں اور قیمتوں پر اثر ڈالیں۔ اس تنظیم نے عالمی طاقت کے توازن کو بھی بدلا۔ خاص طور پر 1973 کے تیل بحران کے بعد اس کا اثر پوری دنیا نے محسوس کیا۔ پھر 1974 میں پاک بھارت تعلقات میں 14 ستمبر کو اسلام آباد میں ایک معاہدہ ہوا۔ جی، یہ 1971 کی جنگ اور شملہ معاہدے کے بعد تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ کیا تھا اس معاہدے میں؟ اس میں ڈاک، ٹیلی گراف، ٹیلی فون کے رابطے بحال کرنے پر اتفاق ہوا اور ویزوں کے اجرا کا طریقہ کار بھی طے ہوا۔ مطلب کشیدگی کم کرنے اور لوگوں کے رابطے بڑھانے کی طرف ایک قدم تھا۔ پھر 2 سال بعد 1976 میں ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی ممالک کو ایک طرح سے خبردار کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکا گیا تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ بیان آپ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے جو اسٹریٹجک خدشات تھے جی، اور جوہری پروگرام پر جو ان کی پالیسی تھی، یہ اس کو دکھاتا ہے۔ ہم یہاں سے واقعہ بتا رہے ہیں، مطلب جو ذرائع میں ہے۔ صحیح، کوئی سیاسی پہلو اختیار کیے بغیر۔ بالکل، یہ بس اس دور کی عالمی سیاست اور پاکستان کی اپنی قومی مفادات کی کوششوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں سائنس کی دنیا سے ایک بالکل نیا اور بڑا واقعہ۔ 14 ستمبر 2015 سائنسدانوں نے پہلی بار کشش ثقل کی لہروں کا مشاہدہ کیا۔ یہ تو تاریخی لمحہ تھا۔ کشش ثقل کی لہریں، یعنی زمان و مکان میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ آئنسٹائن والی؟ جی بالکل، جن کی پیشگوئی آئنسٹائن نے تقریباً 100 سال پہلے کی تھی، ان لہروں کو لائگو اور ورگو ڈیٹیکٹرز نے پکڑا۔ یہ 2 بلیک ہولز کے ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھیں۔ کمال ہے۔ اس دریافت نے نہ صرف آئنسٹائن کے نظریے کو ایک بار پھر ثابت کیا، بلکہ کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ دے دیا۔ اب ہم کائنات کو صرف روشنی سے نہیں، کشش ثقل سے بھی سن سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی فلکی طبیعیات میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ جی ہاں، واقعی یہ واقعات کی فہرست تو حیران کن ہے۔ تاریخ، سیاست، جنگ، سائنس۔ 14 سپٹمبر نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جن کا یوم پیدائش ہے اس تاریخ کو۔ جی، فہرست کا آغاز بھی وہیں سے 786 عیسوی
عباسی خلیفہ مامون الرشید کی پیدائش۔ مامون الرشید کا دور تو اسلامی تہذیب کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ جی انہوں نے بغداد میں بیت الحکمت بنایا، اچھا، جو علم و تحقیق کا بڑا مرکز تھا۔ یونانی، فارسی، ہندوستانی علوم کے ترجمے ہوئے، سائنس، فلسفہ، ریاضی میں بہت کام ہوا، اور ان کی پیدائش بھی اسی 3 خلفاء کی رات کو ہوئی تھی۔ پھر 1774 میں لارڈ ولیم بینٹنگ پیدا ہوئے جو ہندوستان کے گورنر جنرل رہے۔ جی، بنٹنگ کو کچھ سماجی اصلاحات کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے ستی پر پابندی، ٹھگی کا خاتمہ۔ لیکن ان کے دور میں انگریزی کو سرکاری اور تعلیمی زبان بنانے کے فیصلے کے اثرات بہت دور تک گئے۔ صحیح۔ اسی تاریخ کو 3 نوبل انعام والے بھی پیدا ہوئے۔ اچھا، کون کون؟ 1864 میں برطانوی سیاستدان رابرٹ سیسل، انہیں امن کا نوبل انعام ملا۔ 1920 میں امریکی ماہر معاشیات لارنس کلائن، انہیں معاشیات کا نوبل انعام ملا۔ اور 1936 میں امریکی طبیب فیرڈ میراڈ، انہیں طب کا نوبل انعام ملا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، ایک ہی تاریخ اور مختلف شعبوں میں سیاست، معاشیات، طب، اتنے بڑے نام جنہیں نوبل انعام ملا۔ ہاں، سیاست سے ایک اور نام، 1965 میں روس کے سابق صدر اور وزیر اعظم دمتری میدویدیو بھی 14 ستمبر کو پیدا ہوئے۔ میدویدیو کا کردار جدید روسی سیاست میں کافی اہم رہا ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے 1966 میں پاکستان کے مشہور کرکٹر عامر سہیل پیدا ہوئے۔ جی، عامر سہیل بہت اچھے اوپننگ بیٹسمین تھے۔ 1992 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں بھی تھے، بعد میں سیاست میں بھی آئے۔ اور آرٹ کی دنیا سے بھی کئی نام ہیں۔ 1971 میں امریکی اداکارہ کمبرلی ولیمز پیسلی، 1973 میں مشہور امریکی ریپر ناس تو بہت بڑا نام ہے ریپ میں۔ بالکل، اور 1983 میں برطانوی گلوکارہ ایمی وائن ہاؤس اپنی منفرد آواز کے لیے مشہور تھیں۔ ایمی وائن ہاؤس، جی۔ تو یہ فہرست دیکھیں، سیاست، سائنس، ادب، کھیل، میوزک، سب شامل ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 14 سپٹمبر کو پیدا ہونے والوں نے کتنے مختلف شعبوں پر اثر ڈالا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 14 سپٹمبر کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہاں بھی شروعات 786 عیسوی سے ہوتی ہے، عباسی خلیفہ موسیٰ الہادی کا انتقال۔ وہی دن جب ہارون الرشید خلیفہ بنے اور مامون الرشید پیدا ہوئے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ تاریخ کبھی کبھی ایسے حیران کر دیتی ہے، ایک ہی دن موت، تخت نشینی اور پیدائش۔ صدیوں بعد 1146 میں عماد الدین زنگی، جو شام اور عراق کے طاقتور حکمران تھے، ان کا انتقال ہوا۔ زنگی صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے اہم رہنما تھے۔ انہوں نے ایڈیسا شہر واپس لیا تھا صلیبیوں سے۔ ان کی موت سے علاقے میں طاقت کا توازن بدلا۔ پھر 1321 میں اطالوی زبان کے عظیم ترین شاعر دانتے الیگھیری، دانتے، ان کی ڈیوائن کامیڈی تو عالمی ادب کا شاہکار ہے۔ جی، اس نے نہ صرف جدید اطالوی زبان کی بنیاد رکھی بلکہ یورپ کی سوچ، مذہب، ثقافت پر گہرے اثرات ڈالیں۔ ان کی وفات ادب کے لیے بڑا نقصان تھی۔ 1901 میں، جیسا پہلے ذکر ہوا، امریکی صدر ولیم میکنلے کا انتقال۔ جی، قتل کے بعد اور تھیوڈور روزویلٹ صدر بنے۔ 1916 میں ہسپانی ڈرامہ نگار جوزے ایشوگرائے، جنہیں ادب کا نوبل انعام بھی ملا تھا، انہوں نے ہسپانوی تھیٹر کو نئی زندگی دی۔ 1927 میں امریکی رقاصہ ایساڈورا ڈنکن، جو جدید رقص کی بانیوں میں سے ہیں، ان کی موت بڑے عجیب حادثے میں ہوئی۔ جی، کہا جاتا ہے کہ ان کا لمبا سکارف گاڑی کے پہیے میں پھنس گیا تھا۔ او خدایا! ڈنکن نے رقص کے روایتی اصول توڑے تھے۔ ان کی زندگی بھی اور موت بھی دونوں بہت ڈرامیٹک تھیں۔ 1966 میں ترکی کے صدر جمال گرسل کا انتقال ہوا۔ گرسل 1960 کی فوجی بغاوت کے بعد آئے تھے۔ ترکی کی تاریخ میں ان کا کردار اہم ہے۔ 1982 کا سال 14 ستمبر کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی افسوسناک رہا۔ کیوں؟ اسی دن 2 بہت مشہور شخصیات کا انتقال ہوا۔ ایک تو گریس کیلی، ہالی ووڈ اداکارہ جو موناکو کی شہزادی بنی۔ ہاں، وہ کار حادثے میں چل بسیں۔ اور اسی دن لبنان کے نامنتخب صدر بشیر جمائل کو بیروت میں بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ اوہ، یہ تو واقعی بڑی خبریں ہوں گی اس دن کی۔ گریس کیلی تو ایک آئیکن تھیں، اور بشیر جمائل کا قتل لبنان کے خانہ جنگی کے دوران اس نے تو حالات اور خراب کیے ہوں گے۔ بالکل۔ ایک ہی دن
2 مختلف براعظموں پر اتنی ہائی پروفائل اموات. جی. پھر کچھ قریب کے زمانے میں 2009 میں امریکی اداکار پیٹرک سویجی. ڈرٹی ڈانسنگ اور گھوسٹ والے. ہاں، وہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے. اور 2022 میں پاکستان کے سابق کرکٹ امپائر اسد رؤف کا انتقال بھی 14 ستمبر کو ہوا. تو یہ فہرست بھی پیدائش والی فہرست کی طرح بہت متنوع ہے. حکمراں، شاعر، سائنسدان، ادیب، فنکار، سیاستدان، کھلاڑی، امپائر، مختلف شعبوں کے لوگ 14 ستمبر کو رخصت ہوئے. سب کی اپنی اپنی میراث ہے. تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو یہ صاف ہے کہ 14 ستمبر صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے. بالکل نہیں. عباسی خلافت کے اس ڈرامائی دن سے لے کر پاکستان میں 1 یونٹ کے خاتمے تک سیاسی ہلچل، اوپیک کے قیام سے لے کر کشش ثقل کی لہروں کی دریافت تک، معاشی اور سائنسی سنگ میل، اور دانتے کی شاعری سے ایمی وائن ہاؤس کی موسیقی تک، فن و ثقافت کی جھلکیاں بھی، سب اس ایک دن سے جڑے ہیں. جی. اور آخر میں ایک بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ یہ سارے واقعات اور شخصیات کیسے ایک ہی تاریخ سے جڑ گئے ہیں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ صدیوں کے فاصلے پر بھی ایک ہی دن سیاست، سائنس، آرٹ، جنگ، امن میں اتنے اہم موڑ آتے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے. یا کیا تاریخ خود کو دہراتی ہے، یا کچھ تاریخوں میں کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وقت اور انسانی کام کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ اتفاقات ہمیں تاریخ کے بڑے کینوس پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں.